لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشن گنج کی سرزمین پہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیع الرحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دیگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کی شروعات کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد۔ الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے۔ اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے۔ جب بھی تعریف کی جاتی ہے
جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. قرآن آتا ہے لفظ قرا سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو. قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. فرقان، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے. سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً 150 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 20% سے زیادہ، 20 سے 25% ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں. اور عرب صرف مسلمانوں میں 15% ہے، اور چند اور لوگ ہیں، چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں. آج دنیا میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 150 کروڑ میں سے 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے. وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے، تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے، ان کو سمجھ سکے. اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. اور جب وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے. اکثر دنیا میں لوگ کم از کم 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں، کم از کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں. کچھ لوگ 4 یا 5 زبان جانتے ہیں، کچھ لوگ 6 یا 7، کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگوسٹ، بہت سارے زبان جانتے ہیں. لیکن اکثر کم از کم انسان 2 یا 3 زبان تو جانتا ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانیں جس میں ہمارا آخری پیغام، ہمارے رب، ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا؟ کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں، اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنسدان اور ڈاکٹر تھے، اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن. اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے، انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا. ممی آف منپٹا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا، اس کے جسم، اسے کہتے ہیں ممی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا.
اور کیونکہ ڈاکٹر مورس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ جب مورس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے، وہ چونک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی سیکھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک غیر مسلم، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس۔ تحقیق کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر مورس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے، لیکن بائبل میں کئی ورسز ہے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں۔ یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری، یہ کہنے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈاکٹر مورس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر مورس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے، لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر مورس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے، اور یہ معجزہ زبان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا 100% ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں، اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا۔ اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے، اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر فرینچ میں مہارت ہے تو فرینچ میں پڑھیے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کو سمجھ سکے۔ لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں، میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ لوگ اکثر جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنی زندگی میں کئی سالوں تک سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں
اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے، تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں سکتی؟ کئی گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فن میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں وہ فن کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دھندا کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے، لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب نہ آ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک، بنا کوئی شک کے، متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے، ایک منزل ہر روز، تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز، ایک پارہ، تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام، ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21
آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے۔ لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور غیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے۔ یہ اکثر غلط فہمی ہے، اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی، سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا، صرف مطہرین جو لوگ پاک ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے، مصحف ہے، اور مطہرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہی چھو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اگر یہ آیت کے معنی ہے کہ یہ کتاب مکنون یہ قرآن مجید کا مصحف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا، تو کوئی بھی غیر مسلم دکان سے 100 یا 150 روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے۔ اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے اور ابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگائے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، صرف مطہرین مطلب وہ لوگ نہ ہی صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہے۔ اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے، وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے، اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ غیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے، تو اچھی بات ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے۔ لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی۔ اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے، اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی، کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ابیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپرر ہیراکلیس یمن کے راجا کو، انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی۔ اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے،
جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی۔ کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج